اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کتاب اللہ ان کا منشور، دین نبی ان کا دستور، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ العالمین نے آپ کو حکم دیا وقل رب زدنی علما، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب سے اپنے علم کی اضافہ کی دعا کیجیے۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں زیادتی عطا فرما، میرے علم کے اندر اضافہ فرما۔ یہ کس کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے۔ علم کی اہمیت کے لیے ہی کافی ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے نبی کو کہہ رہا ہے کہ آپ علم کی دعا کیجیے، علم کے حصول کے لیے دعا کیجیے۔ آپ اپنا غور کریں، اپنے گھر والوں میں جھانک کر دیکھیں، کیا ہم نے ایسے بچے پیدا کیے ہیں؟ ہمارے ایسے بچے ہیں؟ ہم نے یہ تعلیم اپنے بچوں کو دی ہے؟ ہم نے یہ تربیت اپنے بچوں کو دی ہے؟ سبق نہیں حاصل کرتے ہیں ان ویڈیوز کو دیکھ کر کے۔ اگر ہمارے یہ نوجوان ہوتے تو اسی وقت جاتے اور بیوی کے اوپر برس پڑتے، مارتے اور کہتے طلاق طلاق طلاق، میرا گھر ہے، میرے باپ کا گھر ہے، تو حکومت چلائے گی مجھ پر؟ یہ ہمارے نوجوان کرتے۔ جو آپ رقم لے کر کے گئے تھے، میں نے ان تمام رقم کو، تمام پیسوں کو، تمام درہم کو اس بچے کی تربیت اور تعلیم میں لگا دی ہے، اور جو گھر کا خرچ چلتا تھا میں خود مزدوری کر کے کیا کرتی تھی۔ میری ماں بہنیں اگر آئی ہو سنے، اپنے گھر میں سن رہی ہے تو سنے، یہ وہ ماں پہلے ہوا کرتی تھی، وہ عورتیں ہوا کرتی تھی جو اپنے بچوں کی اس طریقے سے تربیت کیا کرتی تھی۔ اتنا اللہ کو جانتا ہوں کہ آپ پڑھے، آپ کا بڑا کرنے والا ہے، گرچہ آپ پڑھنا نہیں جانتے لیکن آپ کا کرم والا ہے۔ بڑھاپے میں بھی، بزرگی کے حالت میں بھی انسان کو پڑھا دیتا ہو۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعہ علم کو سکھلایا، قلم کے ذریعہ علم کو سکھلایا۔ یہاں اللہ رب العالمین نے قلم کی اہمیت بیان کی ہے۔ قلم کے معنی ہوتے ہیں تراشنا، کاٹنا، اور ہم آپ جانتے بھی ہیں کہ پہلے زمانے میں قلم کاٹ کر کے بنایا جاتا تھا۔ اسی کی اہمیت کو، اور اس دور کے اندر وہی چلن تھا، وہی رائج تھا، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ جس نے قلم کے ذریعہ علم کو سکھلایا۔ تو قلم کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اس دور میں لوگ کہتے ہیں کہ قلم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگ غلط کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لحاظ سے کہ اگر ہم کسی قلم سے، پین سے لکھنا شروع کریں تو قلم کیا آئے گا؟ اگر ہم موبائل چلاتے ہیں، ٹائپنگ کرتے ہیں، کمپیوٹر لیپٹاپ میں ٹائپنگ کرتے ہیں، وہ ہماری انگلیاں قلم کا کام کر رہی ہیں، انگلیاں اس وقت قلم بن جائیں گی۔ تو قلم کی اہمیت ہر دور میں، ہر زمانے میں رہی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھلایا جو نہیں جانتا تھا۔ ذرا غور کریں، میں نے اسے پچھلے جمعہ میں بتایا تھا، خلق الانسان من علق، انسان کو جس نے خون کے نوکرے سے پیدا کیا۔ کیا یہ انسان جانتا تھا؟ اس دور میں ٹیکنالوجی اور سائنس نہیں تھی، اتنا وگیان نہیں تھا، تو کیا اس دور کے لوگ جانتے تھے؟ لیکن اللہ رب العالمین نے پھر بھی کہا خلق الانسان من علق، انسان کو جس نے خون کے نوکرے سے پیدا کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے انسان کو وہ چیزیں سکھائی جو نہیں جانتا تھا۔ اسی طرح سے حابیل قابیل کا واقعہ ہم آپ نے سنا ہوگا کہ جب ایک بھائی نے اپنے دوسرے بھائی کا قتل کر دیا تو کہنے لگا کیا کروں؟ تو ایک کوے کی شکل میں فرشتے آئے، کہتے ہیں، اور بعض لوگوں نے کہا کہ وہ کوے ہی تھے، بہرحال کوئی بھی تھا، فرشتے تھے یا کوے تھے، یہ دونوں آپس میں لڑتے ہیں، اور ایک کو جب مار دیتا ہے دوسرا کوڑا تو اس کو گود کر کے مٹی کے تلے دبا دیتا ہے،
چیزیں سکھلاتا ہے. جو جتنی بھی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، کوئی بھی چیز ہو، کتنی بھی اچھی چیزیں ہو، یا کوئی بھی یہ دعویٰ کرے کہ میں نے اپنے عقل سے بنایا ہے، میں نے سب کچھ کیا ہے، اس میں کسی کا ہاتھ نہیں ہے، تو یاد رکھے جس عقل سے، جس عقل کا استعمال کرتے ہیں وہ یہ چیزیں بنا رہا ہے، وہ عقل دینے والا اللہ رب العالمین ہے. تو اللہ رب العالمین انسان کو وہ چیزیں سکھلایا جو وہ نہیں جانتا تھا. محترم حضرات، ان آیات کے اندر علم کی اہمیت اور فضیلت بتائی گئی ہے، اور حقیقی معنوں میں علم کی بڑی اہمیت ہے. علم کی اتنی اہمیت ہے، اتنی اہمیت ہے، اتنی فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو حکم دیا، اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ علم کے لیے دعا کیجیے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کئی نبیوں کے ذکر کیا ہے اور کئی نبیوں کی دعا کا ذکر کیا ہے. اللہ رب العالمین نے تمام کے تمام نبی نے اپنے اپنے اعتبار سے اللہ رب العالمین سے دعا کی اور مانگا اللہ رب العالمین سے جو چاہتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دیا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب سے اپنے علم کی اضافہ کی دعا کیجیے. رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے میرے رب میرے علم میں زیادتی عطا فرما، میرے علم کے اندر اضافہ فرما. یہ کس کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے. علم کی اہمیت کے لیے ہی کافی ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے نبی کو کہہ رہا ہے کہ آپ علم کی دعا کیجیے، علم کے حصول کے لیے دعا کیجیے. اور یہی نہیں بلکہ میں کہتا ہوں کہ علم کی اہمیت کے تعلق سے کہ اللہ رب العالمین خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد کون ہے؟ جبریل امین نہیں ہے، معاف کیجیے، جبریل امین اس استاد اور اس شاگرد کے اندر ایک رابطہ ہے، ایک تعلق ہے، ایک ذریعہ ہے، لیکن استاد حقیقت میں اللہ رب العالمین ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے سنقرئک فلا تنسى، القریب ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے، ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں. سورۃ الاعلیٰ کی آیت کریمہ ہے سنقرئک فلا تنسى، القریب ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں. تو اللہ رب العالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا رہا ہے. اللہ رب العالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دے رہا ہے. اب ذرا بتائیں کہ علم کی اہمیت اور فضیلت میں کچھ اور کہنا باقی رہے گا؟ علم کی فضیلت میں کچھ اور کہنا باقی نہیں رہا. جب اللہ اپنے نبی کو بتا رہا ہے، اپنے نبی کو سکھا رہا ہے، اور اسی طرح سے سورۃ القیامہ کے اندر بھی ایک آیت کریمہ ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی پڑھا کرتے تھے تو اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل کر دی کہ نبی آپ آہستہ پڑھیں، اپنے آپ پر زور مت دیجیے، عنقریب ہم آپ کو سکھانے والے ہیں. تو اللہ رب العالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو استاد ہے. اس سے علم کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. محترم حضرات، علم کی اہمیت کا پتہ اس سے چلتا ہے کہ جب جنگ بدر میں 70 کفار مشرکین گرفتار کیے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار لے کر کے بہت سے لوگوں کو چھوڑ دیا، لیکن چند لوگ ایسے تھے جن کے گھر والے غریب تھے، ان کو نہیں چھوڑا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کو کوئی زبان آتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ زبان مجھے آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ زبان سکھا دو، ہمارے صحابہ کو علم دے دو، ہم چھوڑ دیں گے آپ کو. دشمنوں کو چھوڑا جا رہا ہے علم کے بدلے. دشمن صحابہ کو علم سکھائے گا، علم دے گا، زبان سکھائے گا، لینگویج سکھا رہا ہے اور چھوڑ دیا جا رہا ہے. علم کی اہمیت. اور یاد کریں عمرو بن سلمہ جو بھی نابالغ ہیں، اپنے قبیلے کے رہنے والے ہیں، ان اپنے قبیلے کے اندر وہ اکلوتے ایسے شخص ہیں نابالغ، 8 9 سال 10 12 سال کا بچہ بھی
تمہارے اندر سب سے زیادہ قرآن یاد ہے، تمہارے سینے کے اندر سب سے زیادہ قرآن محفوظ ہے. ہم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ قرآن کے حافظ تم ہو، سب سے زیادہ سنتے تمہیں یاد ہے. عورتوں نے ہار بھی دیا تھا، عورتوں نے ہار دیا اور کہا کہ تم اپنے ایمان کے لیے کپڑا نہیں لا سکتے. جب وہ سستے میں جایا کرتے تھے تو ان کی شرمگاہ کھل جایا کرتی تھی. عورتوں نے ہار بھی دیا کہ اپنے ایمان کے لیے کپڑا نہیں لا سکتے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نابالغ لڑکا شرمگاہ کھل جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود علم زیادہ ہے تو امامت کرا رہا ہے. یہ علم کی اہمیت ہے، علم کی فضیلت ہے. اسی طرح سے ہم یاد کریں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب علم سیکھنے کے لیے لوگ آتے تھے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آؤ جتنے بھی لوگ آئیں گے ہم تمام لوگوں کو مفت میں پڑھائیں گے اور پلس ہم وظیفہ بھی دیں گے، ان کو رقم بھی دیں گے. کس لیے؟ علم سیکھنے کے لیے، تاکہ وہ علم سے لیں اور ہم ان کا وظیفہ مقرر کر دیتے ہیں. شکایت آئی امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہنے لگے کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف اور صرف پیسے کے لیے علم حاصل کرنے آئے ہیں. وہ جب پیسہ دیا جاتا ہے ان کو تبھی پڑھتے ہیں، اور جب پیسہ نہیں دیا جاتا، وظیفہ نہیں دیا جاتا تو وہ نہیں پڑھتے ہیں. امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے ان کو بھی پڑھاؤ اور وظیفہ جاری رکھو، وظیفہ جاری رکھو. یہ علم کی اہمیت ہے کہ وظیفہ بانٹا جا رہا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے بھی صرف پیسے کے لیے پڑھتے ہیں، پیسے کے لیے کر رہے ہیں، پھر بھی امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو وظیفہ دیتے ہیں. عبداللہ بن عباس ہیں، چھوٹے سے صحابی ہیں، 8-10 سال کی عمر ہے ان کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں، ہر دور میں رہتے ہیں. جب بھی جہاں بھی جاتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر انہیں اپنے ساتھ رکھتے ہیں. اور جب مجلس شورا ہوتی ہے، مجلس ہوتی ہے اور اس میں مشورہ کیا جاتا ہے، ان میں بھی یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود رہتے ہیں. بڑے بڑے صحابہ کرام کہنے لگے کہ چھوٹا سا بچہ آپ کے ساتھ ہمیشہ کیا کرتا ہے، آپ کیوں ہمیشہ اس کے ساتھ رہتے ہیں، اپنے پاس کیوں رکھتے ہیں؟ یہ ایسی ایسی باتیں ہوتی ہیں ہمارے اس مجلس کے اندر، کیوں ایسا کرتے ہیں آپ؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ موقع آنے پر بتا ہوگا. اور ایک دن اسی مجلس کے اندر مشورہ کیا جا رہا تھا، تمام لوگ اپنے اپنے مشورے پیش کر رہے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا سورۃ النصر کے بارے میں، اذا جاء نصر اللہ والفتح کے بارے میں، کہ بتاؤ صحابہ کرام اس کی تفسیر کیا ہے، اس آیت کا شان نزول کیا ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین کہنا کیا چاہتا ہے، کس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے، کس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے. کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، تمام کے تمام صحابہ کرام جتنے لوگ موجود تھے اپنے اپنے جوابات دے دیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے نہیں. پھر اس بچے سے پوچھا جاتا ہے، عبداللہ بن عباس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ امیر المومنین اس آیت کے اندر، اس سورہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے، آپ کی وفات کا وقت قریب آ چکا ہے. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ سنو میرے صحابہ، اس بچے نے جو جواب دیا ہے یہ بالکل صحیح جواب ہے، اور میں بھی اسی جواب کو پسند کرتا ہوں. اس لیے میں اپنی وجہ سے اس بچے کو دکھاتا ہوں کیونکہ اس کے پاس علم ہے، اس کے پاس قرآن کا علم ہے، اس لیے میں دکھاتا ہوں. گرچہ 14 سال کا ہے، گرچہ 10 سال کا ہے، لیکن میں دکھاؤں گا کیونکہ اس کے پاس علم ہے. یہ علم کا مقام ہے، یہ علم کی فضیلت ہے. ہمارا آپ دیکھتے ہیں فلسطین کے حالات کو، ہمارا دیکھ رہے ہیں فلسطین کے حالات کو، بڑا وائرل ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی ویڈیوز کو تمام کے تمام لوگ دیکھ رہے ہیں، تمام کے تمام لوگ دیکھتے ہیں، افسردہ ہوتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، لیکن سبق نہیں حاصل کرتے ہیں. تمام چیزیں
नसीहत नहीं पकड़ते, सबक हासिल नहीं करते हैं। मैंने देखा है छोटे छोटे बच्चों को, एक दो छोटे बच्चे हैं, गालिबन भाई हैं, गालिबन दोनों भाई हैं, एक बहुत ज्यादा जख्मी है, दूसरा बच्चा, दूसरा भाई जो है वो कम जख्मी है। अपने भाई को कहता है, अपने भाई को कहता है, आखिर या मेरे भाई, ए मेरे भाई, ला इलाहा इल्लल्लाह, कुल ला इलाहा इल्लल्लाह। छोटा सा बच्चा है, अपने जख्मी भाई को कह रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो। और भाई से कहता है कि भाई अफसोदा मत हो, परेशान मत हो, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे। बार बार कहता है या अखी कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, या अखी कुल ला इलाहा इल्लल्लाह। वो वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, लेकिन हम आपने देखा, सोचा क्या है उनकी माँ ने किस तरीके से तरबियत दी है, उनकी माँ ने अपने बेटों को क्या बताया है, क्या सिखाया है। कितने ऐसे बच्चे हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जो छोटे छोटे बिगड़ते हुए बच्चे, छोटे छोटे बच्चे कुरान आयात का तस्करा कर रहे, कुरान आयात को पढ़ रहे हैं। एक वीडियो ऐसी भी आई, वो बच्चा पढ़ रहा है वरनबलुवन्नकुम बिशैइन, क्या पढ़ रहा है इस आयत करीमा के अंदर, सूरह बकरा की आयत करीमा है, कह रहा है वरनबलुवन्नकुम, अन करीब हम तुमको आजमाएंगे। हम आपने देखा हुआ क्या कभी इन आयत का तर्जुमा क्या है? तर्जुमा है अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है अन करीब हम तुमको आजमाएंगे, इतने आसानी से जन्नत नहीं देंगे। वरनबलुवन्नकुम बिशैइन, हर एक चीज से आजमाएंगे। वो फिलिस्तीन के बच्चे इस तरीके से कारनामे कर रहे हैं। हमारा आपने वीडियो भी देखा होगा छोटे से बच्चों का, एक तरह बच्चा हाथ में पत्थर ले, पत्थरों से मार मार करके इस्राएल के फौजियों को दूर भगा देता है। एक छोटा सा बच्चा, हम आप पर गौर करें, अपने गिरबानों में झांक कर देखें, क्या हमने ऐसे बच्चे पैदा किए हैं? हमारे ऐसे बच्चे हैं, हमने ये तालीम अपने बच्चों को दी है, हमने तरबियत अपने बच्चों को दी है। सबक नहीं हासिल करते हैं इन वीडियोस को देख करके। जरा याद करो अब्दुर्रहमान फर्रुख का वाकया, जंग का ऐलान हो चुका है, तमाम के तमाम मुजाहिदीन निकल रहे हैं। अब्दुर्रहमान फर्रुख आते हैं अपनी बीवी के पास और कहते हैं बीवी ले ये अशरफियां है, तुम रोक इन अशरफियों को, और तेरे पेट के अंदर जो बच्चा पल रहा है उसकी तरबियत करना, उसको तालीम देना, और जब तक मैं वापस आऊं तरबियत करते रहना। ये खर्च है, कुछ चलाते रहना। हो सकता है कि मैं जा रहा हूं 2-4 साल के बाद आऊं या शहीद हो जाऊं। 27 साल के बाद वापस आते हैं, 27 साल लग जाते हैं, 27 साल के बाद वापस आते हैं और फजर की नमाज पढ़ते हैं मस्जिद के अंदर। घर नहीं गए, घर नहीं गए हैं, नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद एक खत लिखते हैं, बीवी के पास भेजते हैं और कहते हैं मेरी बीवी मैं आ चुका हूं, अब्दुर्रहमान फर्रुख को इजाजत है आने की, इजाजत है आने की। इजाजत ले रहे हैं। जरा गौर करें, वो लोग जो शादीशुदा में जिनकी शादी होने वाली है, दिल्ली के करीब रहते हैं, दिल्ली में जाते हैं और बगैर फूल के कितने लोग आ जाते हैं। बीवी से कभी पूछते भी है जिस हालत में है, हम आए या ना आए? सुन्नत का तरीका अपना रहे हैं। 27 साल के बाद आ रहे हैं, 2-4 महीने 2-4 साल के बाद नहीं, 27 साल के बाद आते हैं। और उधर से बीवी का जवाब भी आ जाता है। क्या जवाब आता है? आप ईशा के बाद आ सकते हैं। बीवी का जवाब आया, आप ईशा के बाद आ सकते हैं। जरा गौर करिए, अगर हमारे ये नौजवान होते तो उसी वक्त जाते और बीवी के ऊपर बरस पड़ते, मारते और कहते मेरा घर है, मेरे बाप का घर है, तो हुकूमत चलाएगी मुझ पर। ये हमारे नौजवान करते। लेकिन अब्दुर्रहमान फर्रुख कहते हैं ठीक है,
اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، درس ہوتا ہے، فکر آخرت کے موضوع پر درس دیتا ہے، وہی نوجوان شخص درس دیتا ہے۔ عبدالرحمن الفاروق کہتے ہیں کہ ایسا درس دیتا ہے، ایسا درس دیتا ہے، ایسا درس دیتا ہے کہ جتنے لوگ مسجد کے اندر موجود ہیں، جتنے لوگ سن رہے ہیں، تمام کے تمام لوگوں کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے ہیں، تمام کے تمام لوگ رو دیتے ہیں۔ ایسا درس دیتا ہے وہ بچہ، وہ نوجوان۔ اس کے بعد عبدالرحمن الفاروق پھر درس کے بعد لکھتے ہیں اور کہتے ہیں میری بیوی اب آ سکتا ہوں؟ دوبارہ اجازت طلب کر رہی ہے، 27 سال کے بعد آئے گی، یہ الفاظ یاد رکھیے گا۔ بیوی کہتی ہے آ جائیے، جاتے ہیں اپنے گھر میں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، ماں کا کمرہ نیچے ہے، ایک بیٹا ہے اوپر رہتا ہے، بیٹا جلدی سے آتا ہے، ماں کے برابر میں پہنچ جاتا ہے، دونوں سامنے کھڑے ہیں۔ رکیے ماں میں کھول دیتا ہوں، دروازہ کھولتا ہے۔ یہ عالم حافظ بنانے کا فائدہ ہے، یہ قاری بنانے کا فائدہ ہے، یہ فاضل بنانے کا فائدہ ہے۔ ہم اور آپ کے بچے ہوتے تو کہتے اماں نیچے ہو، چلی جاؤ کھول دو، ہم تو اوپر ہیں پریشانی ہوگی۔ اور اگر نیچے آ بھی ہے دیکھتے اماں جا رہی ہے، اچھا کھول دیجیے میں جا رہا ہوں اوپر۔ ہمارے نوجوان ایسے نہیں ہے، ہماری اولاد ایسے نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ ایسی ہی ہے، اور اس سے بھی بدتر ہے، اس سے بھی بدتر ہے۔ ہم نے کیا تعلیم دی ہے اپنی اولاد کو، ہم نے کیا تربیت دی ہے اپنی اولاد کو؟ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ دروازہ کھلتا ہے، وہ بیٹا پوچھتا ہے آپ کون؟ سلام دعا کے بعد پوچھتا ہے آپ کون ہے، کیسے آنا ہوا، کہیے کوئی حاجت؟ عبدالرحمن جواب دیتے ہیں کہ ارے یہ میرا اپنا گھر ہے، میں کیسے نہ آؤں؟ وہ نوجوان اپنی ماں کی طرف مخاطب ہوتا ہے، کہتا ہے ماں یہ کون ہے؟ میں تو برسوں سے آپ کے ساتھ رہ رہا ہوں، میری عمر اتنی ہو چکی ہے، کبھی تو کوئی آیا نہیں، ہم دو ہی رہتے ہیں۔ ادھر عبدالرحمن کہتے ہیں کہ میری بیوی یہ آپ کو ماں کیوں کہہ رہا ہے؟ بیوی بیٹے کا اور شوہر کا جھگڑا ختم کرتے ہوئے کہتی ہے اور میرے سرتاج جب آپ جا رہے تھے تو میرے پیٹ کے اندر ایک بچہ تھا اور آپ نے کچھ رقم دی تھی، یہ وہی بچہ ہے جو میرے پیٹ کے اندر تھا، اب بچہ اتنا بڑا ہو چکا ہے۔ عبدالرحمن الفاروق ناشتہ وغیرہ جو کچھ کرنا ہوتا اس کے بعد پوچھتے ہیں بیوی ذرا بتاؤ جو میں رقم دے کر کے گیا تھا اس کا کیا ہوا، کچھ ہے ختم ہو گیا؟ بیوی جواب دیتی ہے کہ میرے سرتاج میرے شوہر جو آپ رقم دے کر کے گئے تھے میں نے ان تمام رقم کو، تمام پیسوں کو، تمام درہم کو اس بچے کی تربیت اور تعلیم میں لگا دی ہے، اور جو گھر کا خرچ چلتا تھا میں خود مزدوری کر کے کیا کرتی تھی۔ میری ماں بہنیں اگر آئی ہو سنے، اپنے گھروں میں سن رہی ہے تو سنے، یہ وہ ماں بہنیں ہوا کرتی تھی، وہ عورتیں ہوا کرتی تھی جو اپنے بچوں کی اس طریقے سے تربیت کیا کرتی تھی، خود جو رقم دیتا تھا شوہر وہ اس بچے کی تربیت پہ لگاتی تھی اور محنت مزدوری کر کے اس طریقے سے اپنے بچے کی زندگی کو سنوارتی تھی۔ آج ہماری ماں بہنوں کو اس واقعے سے سبق لینے کی ضرورت ہے، نصیحت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ عبدالرحمن الفاروق ہیں، 27 سال کے بعد آتے ہیں، اور ان کا جو بیٹا یہی وہ عالم حافظ قاری تھا جو مسجد کے اندر درس دیتا ہے، گاؤں کی مسجد میں نماز پڑھاتا ہے، اور یاد رکھیں اس کا نام ربیع الفاروق ہے، اس بیٹے کا نام ربیع الفاروق باپ عبدالرحمن الفاروق ہے۔ اس واقعے کو ذرا غور کریں، اس واقعے میں دیکھیں اور ہم اپنی گریبان میں جھانک کر دیکھیں ہم کہاں ہیں، کہاں کھڑے ہیں، کس حالت میں ہیں، ہم نے اپنے بیٹوں کی تربیت کس طریقے سے کی ہے۔ یاد رکھیں میں اکثر 2 ٹاپک پر گفتگو کرتا ہوں، تعلیم و تربیت اور توحید کے موضوع پر۔ میرا فیوریٹ
قبول ہے اور جنت میں جانے کا راستہ کھلا ہوا ہے. اگر توحید میں جنت کا راستہ بند، تاریخ میں تو توحید کو سمجھ نہیں سکتا. اس لیے دونوں کی ضرورت ہے، تعلیم کی بھی ضرورت ہے اور توحید کی بھی ضرورت ہے. آیت کریمہ جو سب سے پہلے نازل ہوئی تھی وہ توحید کے تعلق سے نازل نہیں ہوئی تھی، لیکن سب جانتے ہیں کہ توحید اسلام کے اندر سب سے بڑی چیز ہے. توحید سب سے بڑی چیز ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین نے علم کے تعلق سے آیات نازل کی. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے علم حاصل کریں پھر توحید سیکھیں. علم نہیں رہے گا تو توحید کو سمجھ ہی نہیں پائیں گے. بہرحال یہ چند باتیں تھیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق